السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم تنقید کے ایک اہم ٹاپک جمالیاتی تنقید پر بات کریں گے، جو تنقید کی ایک قسم ہے۔ یہ ٹاپک ایم فل بی ایس اور دیگر یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ تو جمالیاتی تنقید کے لیے انگریزی میں ایستھیٹیکل کرٹیسزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جمالیاتی تنقید سے مراد ایسی تنقید ہوتی ہے جس میں کسی فن پارے میں ایسی چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہیں جو آپ کے حسن و جمال کو وہ تسکین پہنچائیں، راحت پہنچائیں۔ تو اس طرح کی تنقید کو ہم جمالیاتی تنقید کہتے ہیں، یا اس کی تعریف یوں بھی ہو سکتی ہے۔ جمالیات کا لفظ وہ جمال سے ہے، جس کا مطلب حسن یا خوبصورتی کے ہیں۔ اسی طرح جمالیات سے مراد کسی بھی فن پارے کی خوبی کو جاننا۔ تنقید کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ کھرے اور کھوٹے کو پرکھ کرنا۔ اسی طرح جمالیاتی تنقید سے مراد کسی فن پارے کی ظاہری اور باطنی خوبصورتی پر کی جانے والی تنقید کو ہم جمالیاتی تنقید کا وہ نام دیتے ہیں۔ مثلا ہم کسی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو اس پینٹنگ کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر خوشی کے وہ جذبات آ جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس پینٹنگ نے ہم پر جمالیاتی اثر ڈالا ہے، اور جو ہمارا جمالیاتی حسن ہے اس کو تسکین دی ہے۔ اب ہم کسی شعر کو پڑھ لیتے ہیں، اس شعر کو پڑھنے کے بعد ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، تو اس پر یہ ہوا کہ اس شعر نے ہم پر جمالیاتی اثر ڈالا اور ہمارے جمالیاتی جو حسن ہے اس کو تسکین پہنچائی۔ تو اس طرح یہ تنقید جمالیاتی تنقید کے عناصر میں شامل آتی ہے۔ جمالیاتی تنقید میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی فن پارہ کیوں لکھا گیا، کب لکھا گیا، کس وجہ سے لکھا گیا، بلکہ اس میں جمالیات والے عناصر کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ادب میں جمالیات کے کون کون سے عناصر ہیں اس پر بات کی جاتی ہے، باقی دیگر چیزوں کو سے پردہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صرف جمالیات کے جو پہلو ہیں صرف انہی پر تنقید کی جاتی ہے جمالیاتی تنقید میں۔ جمالیاتی تنقید میں نقاد صرف جمالیات کے مثبت پہلوؤں پر بات کرتا ہے۔ ایک جرمن فلاسفر بام گارٹن نے سب سے پہلے 1737 میں جمالیات کی اصطلاح کو وہ واضح کیا تھا، اور اس حوالے سے سید عابد علی عابد بھی جمالیاتی تنقید کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بھی اس لیے جو نقاد ہوتا ہے جو جمالیات تنقید کرنے جا رہا ہے، دراصل وہ صرف وہ فن پارے میں جمالیات کے عناصر کو تلاش کرتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ایک پھول آپ نے دیکھا، وہ پھول آپ کو اچھا لگا، اب اس پھول نے آپ پر جمالیاتی اثر کیا، اور اب جو بات آپ کے ذہن میں آئے گی اس پھول کے حوالے سے، وہ خوبصورت بات آپ کے ذہن میں آئے گی، اس خوبصورتی کو دیکھ کر آپ وہ لکھیں گے، تو اٹس مین یہ آپ جمالیاتی تنقید کر رہے ہیں۔ اب ایک شعر کو آپ نے پڑھا، جیسے میں نے بتایا، آپ مومن خامومن کا شعر لے لیں۔ وہ کیا شعر تھا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میر کا شعر ہے، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ یہ دو ایسے اشعار ہیں جن کو پڑھ کر آپ کے جمالیاتی حسن کو تسکین پہنچتی ہے۔ اب جو نقاد آئے گا ان دو اشعار پر تشریح کرنے کے لیے، وہ صرف یا مومن پر تشریح تنقید کرنے کے لیے یا اس کی شاعری پر، تو وہ صرف جمالیات کے پہلوؤں کو تلاش کر کے بیان کرے گا۔ تو اس طرح وہ جمالیاتی تنقید میں شامل ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ امید کبھی ہے کہ آپ کو جمالیاتی تنقید کے حوالے سے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔